بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی. طلبہ تحریک کا ایک اور مطالبہ مان لیا گیا. طلبہ نے صدر کو پارلیمنٹ تحلیل کرنے کے لیے 3 بجے تک کا الٹیمیٹم دیا تھا. کہا تھا پارلیمنٹ تحلیل نہ کی تو سخت ردعمل آئے گا. طلبہ نے نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر یونس کو عبوری حکومت کا چیف ایڈوائزر مقرر کرنے کا مطالبہ کر دیا. بولے عبوری حکومت بنانی ہے تو اس کا خاکہ ہم دیں گے. بنگلہ دیشی آرمی چیف آج طلبہ رہنماؤں سے ملاقات کریں گے. بنگلہ دیش میں 13 سال سے بند جماعت اسلامی کا دفتر کھول دیا گیا. حزب اختلاف کی رہنما خالدہ ضیاء کو رہا کر دیا گیا. بنگلہ دیش میں کرفیو ہٹا دیا گیا. تعلیمی ادارے کھل گئے. 1 ماہ سے جاری پرتشدد احتجاج جشن میں تبدیل. ڈھاکہ میں شیخ مجیب کا مجسمہ گرانے کے بعد مظاہرین نے رہائش گاہ کو نذر آتش کر دیا. عوامی لیگ کے صدر دفتر کو آگ لگا دی. رکن پارلیمنٹ اور سابق کرکٹر مشرفی مرتضیٰ کا گھر بھی جلا ڈالا. اوورسیز بنگالیوں نے بھی دنیا بھر میں جشن منایا. نیو یارک میں بنگلہ دیش کے کونسل خانے میں بنگالی داخل ہو گئے. حسینہ واجد اور حکومت مخالف نعرے لگائے. شیخ مجیب کی تصویریں بھی اتار دیں. بنگلہ دیش سے فرار ہونے کے بعد شیخ حسینہ واجد نئی دلی میں موجود. برطانیہ میں سیاسی پناہ کی درخواست تسلیم ہونے پر آج رات لندن روانہ ہو جائیں گی. بنگلہ دیش کی صورتحال پر بھارتی حکومت نے کل جماعتی کانفرنس بلا لی. بھارتی وزیر خارجہ بریفنگ دیں گے. بھارت کی بنگلہ دیش کے ساتھ ٹرین سروس معطل. سرحد پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے امریکہ بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے. عبوری حکومت کے قیام کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں. فریقین تشدد سے گریز اور تحمل سے کام لیں. IMF کا بنگلہ دیشی عوام سے تعاون جاری رکھنے کا اعلان. کہا معاشی استحکام اور ترقی کے لیے کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. قومی اسمبلی میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 کثرت رائے سے منظور. بل لیگ رکن اسمبلی بلال اظہر کیانی نے پیش کیا. اپوزیشن کی شدید مخالفت. نامنظور کے نعرے. ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں. علی محمد خان اور صاحبزادہ صبغت اللہ کی ترامیم کو مسترد کر دیا گیا. بل کے مطابق جو شخص 3 دن میں کسی جماعت میں شامل ہو تو وہ کسی اور جماعت میں نہیں جا سکتا. جس جماعت کی کوئی سیٹ نہیں وہ مخصوص نشستیں نہیں لے سکتی. بلال اظہر کیانی کہتے ہیں امید ہے سینٹ سے بھی یہ بل منظور ہو کر قانون بن جائے گا. تحریک انصاف نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کی منظوری کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کر دیا. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں یہ سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والے ہیں. کیا آئین سے متصادم قانون سازی کا بل پیش کیا جا سکتا ہے؟ کل آپ نے عوام کا جمع غفیر دیکھ لیا. یہ حکومت کے لیے نشان عبرت ہے. شہباز شریف حسینہ واجد سے راستہ پوچھ لیں. جانا کس طریقے سے؟ سیاسی جماعت کو سپیس نہیں دیں گے تو بنگلہ دیش جیسا حال ہوگا. علی محمد خان بولے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل سیاسی مقاصد کے لیے لایا گیا. مخصوص نشستوں کا حق ہمیں سپریم کورٹ سے ملا ہے. قانون سازی حکومت کا حق اور یہ آئین کی روح کے مطابق ہے. وزیر قانون ناظم نذیر تارڑ کا اپوزیشن کو جواب. کہا ان کے 88 لوگوں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلف نامہ جمع کرایا کہ ان کا تعلق PTI سے نہیں سنی اتحاد کونسل سے ہے. آئین کے تحت جس جماعت نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا ان کو مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی. ہم کسی جرم میں ترمیم نہیں بلکہ قانون واضح کر رہے ہیں. یہ تاثر دینا کہ یہ عدالتی آرڈر کا کوئی کانفرنٹیشن ہے. اٹ از ایبسلیوٹلی رانگ. آپ کا رونا دھونا بند ہو. اس پاکستان کے مسائل پر بات ہو لیکن آپ کا رونا دھونا ہی بند نہیں ہوتا. قانون بنانا پارلیمان کا کام ہے، عدالت کا نہیں. الیکشن ایکٹ سے متعلق غلط تاثر دیا جا رہا ہے. یہ ترمیمی بل سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نہیں. PP رہنما شازیہ مری کا
قومی اسمبلی میں خطاب، کہا ان کا رونا دھونا بند نہیں ہوتا، اب ہم ڈیجیٹل دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے، ملک میں استحکام کے لیے ہر قیمت ادا کریں گے۔ یہ لوگ ایک گھمنڈی کو خوش کرنے کے لیے نعرے لگاتے ہیں، پاکستان کو ترقی کے لیے آپ جیسے لوگوں سے پناہ چاہیے۔ ادارے ایک دوسرے کے کام میں مداخلت کریں گے تو جمہوریت کمزور ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کوئی اسمبلی آئینی قانونی طریقے سے رخصت نہیں ہوئی، 2008 کے بعد اس تسلسل کو توڑا گیا۔ محمود خان اچکزئی کا موقف مجھے 35 سال سے پتا ہے، سیاسی اور آئینی موقف کی وجہ سے اداروں پر حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں بار بار کہتا ہوں یہ ملک خیرات سے نہیں چل سکتا۔ We have to bring taxes and bring our tax to GDP to 13% plus. اب یہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے سارے بورڈز ہیں، اس میں کوئی گورنمنٹ نامنی نہیں ہے، پولیٹیکل اپوائنٹیز نہیں۔ ملک خیرات پر نہیں چل سکتا، ہمیں ٹیکسوں میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں ٹیکسوں کو جی ڈی پی کے 13% پر لانا ہوگا، حکومت کو کاروبار سے دور رکھنا ہوگا۔ ہم کاروبار میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ریگولیشن کو کم کریں گے، حکومتی اداروں کی نجکاری کے لیے بھی ہمیں سخت محنت کرنی ہوگی۔ وزارت توانائی نے بجلی کے بلوں میں کمی کے لیے پی ایس ڈی پی میں مزید 400 ارب روپے کٹوتی کی تجویز دے دی، ترقیاتی بجٹ 700 ارب روپے تک محدود ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ کیا ہے کہ 8 تاریخ کو پرسوں انشاءاللہ اس دھرنے کے شرکاء مارچ کریں گے مری روڈ پہ، آگے کی طرف بڑھیں گے۔ 11 تاریخ کو لاہور میں ایک تاریخی دھرنا ہوگا، 12 اگست کو پشاور میں تاریخی دھرنا ہوگا جو جلسہ عام میں تبدیل ہو جائے۔ جماعت اسلامی نے مہنگی بجلی اور ٹیکسوں کے خلاف دھرنے کو مارچ میں بدلنے کا اعلان کر دیا۔ راولپنڈی میں خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا حکومت مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں، مذاکراتی کمیٹی فرار ہے۔ 8 اگست کو مری روڈ پر پرامن مارچ ہوگا، آگے کی طرف بڑھیں گے۔ 11 اگست کو لاہور، 12 اگست کو پشاور میں تاریخی دھرنا دیا جائے گا۔ 14 اگست کے بعد تاجروں کے ساتھ مل کر شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے۔ جماعت اسلامی کا کراچی میں گورنر ہاؤس کے باہر بھی دھرنا جاری۔ ایف ٹی سی سی آئی نے آئی پی پیز کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ آئی پی پیز کے فورنسک آڈٹ کی استدعا، درخواست میں موقف اپنایا۔ 1994، 2002 اور 2015 کی پالیسیاں کالعدم۔ آئی پی پیز کو دیا گیا زائد منافع ریکور کرنے کا حکم دیا جائے۔ سپریم کورٹ یہ قرار دے کہ حکومت بجلی جیسی بنیادی ضرورت سے منافع نہیں کما سکتی۔ عمران خان نے بات کی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، اس کا مثبت جواب دیا جانا چاہیے۔ پاکستان کے جو مسائل ہیں اس وقت وہ اس نوعیت کے ہیں کہ اس میں آپ کو ایک منیمم افہام و تفہیم چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی نے اداروں سے بات چیت کا کہا، اس کا مثبت جواب آنا چاہیے، ہمیں ملکی مسائل کے حل کے لیے افہام و تفہیم سے چلنا ہوگا۔ فواد چودھری کہتے ہیں تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوششیں ناکام ہوں گی، ہمیں تجربات چھوڑ کر عوام سے رجوع کر کے آگے بڑھنا ہوگا، یقین دلانا چاہیے جو فسطائیت پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی وہ اب نہیں کریں گے، پورا پاکستان بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ تحریک انصاف کے ترجمان رؤف حسن کی درخواست سے ضمانت منظور۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 2 لاکھ روپے کے مچلکے کے عوض ضمانت منظور کی، رہائی کا حکم دے دیا۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی درخواست ضمانت پر سماعت، انسداد دہشت گردی عدالت نے تفتیشی کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا، کہا عدالتی وقت ضائع کر رہے ہیں، جس کو کام دو وہ پورا نہیں کرتا، درخواست گزاروں کا کیا کردار ہے یہ بتائیں۔ تفتیشی نے موقف اپنایا، رات 40 افراد کو شامل تفتیش کیا، 10 اگست تک کا وقت دے دیں، اب صرف نتائج اخذ کرنے ہیں، عدالت کو دوبارہ کہنا نہیں پڑے گا۔ علیمہ خان نے کہا جے آئی ٹی کے تمام ارکان کو طلب کرے جو کام نہیں کرتے ان کو سزا سنائے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی کے دوران اسد عمر کی طبیعت خراب ہو گئی۔
وکلا اور کورٹ عملے نے اٹھا کر گاڑی تک پہنچایا. نیم بیہوشی کی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا. اسپتال ذرائع کے مطابق اسد عمر کا بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا. بارش کے بعد دریا بپھر گئے. پانی کی سطح میں اضافہ. کوٹ ادو کے قریب دریائے سندھ سے متصل کئی بستیاں، فصلیں اور مکانات پانی کی نظر. دادو میں نشیبی علاقے زیر آب. اوسطا محمد میں نالے ابل پڑے. سیوریج کا نظام درہم برہم. کراچی کی تباہال سڑکیں بارش کے بعد مزید برباد ہو گئی. جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے. شہر قائد میں بادلوں کا راج. محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں مزید بارشوں کا امکان ظاہر کر دیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور خاندان نے 31,680 مربع فٹ زمین حکومت کو وقف کر دی. 77ویں جشن آزادی کے موقع پر قاضی فیملی نے اپنی زمین قوم کے لیے وقف کی. زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی سے منسلک اراضی انوائرمنٹل سینٹر کو دے دی گئی. اراضی حکومت کو دینے کے لیے بلوچستان حکومت کو خط لکھ دیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے چینی کونسل جنرل کی سربراہی میں بزنس کمیونٹی کی ملاقات. وفد نے سیکیورٹی پلان پر تجاویز دی. وزیر داخلہ نے قابل عمل تجاویز پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرا دی. کہاں چینی شہریوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے. کاروبار کے لیے ہر ممکن سہولت دیں گے. 14 اگست سے چینی شہریوں کے لیے آن لائن ویزا سروس شروع ہوگی. کاروباری شخصیات کو پاکستان آنے میں آسانی ہوگی. چینی کونسل جنرل بولے پاکستان سے مثالی تعلقات ہیں. امید ہے اس ملاقات کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے. پیرس اولمپکس میں ارشد ندیم نے جیولن تھرو کے فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا. پاکستانی ایتھلیٹ نے 86.59 میٹر لمبی تھرو کر کے فائنل میں جگہ بنائی. پیرس اولمپکس دیکھیے اے اسپورٹس اور AR وائز ایپ پر براہ راست. یہ شٹل سروس پہلی دفعہ شروع کی جا رہی ہے اور فری آف کاسٹ شروع کی جا رہی ہے. 14 اگست سے ہم یہ پورے کراچی کے لوگوں کے لیے یہ سہولت دے رہے ہیں کہ وہ ان کو انہیں اسٹاپ سے ان کو پک کریں. فرسٹ اسٹینڈ ہے اللہ حافظ کے قریب وہیں پہ ہی بنایا گیا ہے. اسٹیٹ آف دی آرٹ ہم نے کوشش کی کہ بنایا جائے. سندھ حکومت کی جانب سے کراچی کے عوام اور مسافروں کے لیے خوشخبری. بس اڈوں کو کراچی سے باہر منتقل کرنے اور مسافروں کو مفت شٹل سروس دینے کا فیصلہ. سینئر صوبائی وزیر شجیل میمن کہتے ہیں کینٹ اسٹیشن، سخیر شہید روڈ، ایم اے جناح روڈ اور الکرم اسکوائر سے ہر 10 منٹ بعد شٹل چلے گی. پرانے بس اڈوں سے مفت شٹل سروس کا آغاز 14 اگست سے ہوگا. بڑی گاڑیوں کی وجہ سے شہریوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. سڑکوں پر دباؤ بڑھتا ہے. بڑی بسوں کو شہر میں داخل نہیں ہونا پڑے گا تو ٹرانسپورٹرز کو بچت ہوگی. مسافروں کو بھی ریلیف ملے گا. اسلام آباد میں 1 کروڑ کی بینک ڈکیتی کا مقدمہ بینک مینیجر کی درخواست پر درج. مقدمے میں کہا گیا کہ 5 سے 6 ڈاکوؤں نے بینک عملے کو یرغمال بنایا. سیکیورٹی گارڈ سے اسلحہ چھینا اور کیش کاؤنٹر سے تھیلے پیسوں سے بھر کر فرار ہو گئے. برطانیہ میں مسلمانوں پر نسل پرست حملے جاری ہیں. فیک نیوز کو بنیاد بنا کر سفید فام انتہا پسند مساجد پر حملہ آور ہیں. برطانوی وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر کا فسادیوں سے نمٹنے کے لیے فوج کو تیار رہنے کا حکم. کہا مظاہرین احتجاج نہیں منظم تشدد میں ملوث ہیں. ان کے نام اور شناخت ظاہر کی جائے گی. اب تک 370 افراد کو حراست میں لیا جا چکا. عراق میں فوجی اڈے پر راکٹ حملے میں کئی امریکی اہلکار زخمی. غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی ایئر بیس عین الاسد پر کم از کم 3 دھماکے ہوئے. پینٹاگون نے عراق میں امریکی ایئر بیس پر حملے کی تصدیق کر دی. غزہ میں اسرائیلی فورسز کی بمباری. 24 گھنٹے میں 40 فلسطینی شہید، 71 زخمی. دیر البلح میں اسرائیلی حملوں سے 13، مغرب کنارے میں 9 شہید. غزہ میڈیا آفس کے مطابق اسرائیلی فوج نے مسلمانوں کے قبرستانوں سے 2000 لاشیں نکال لی. کچھ لاشوں کو بے حرمتی کے بعد واپس کیا گیا. امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے فریقین جنگ بندی معاہدے پر پہنچنے کے راستے ڈھونڈیں.
रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ट्रंप की इंतखाबी मुहिम को धचका, अदालती रिलीफ हासिल करने में नाकाम। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की हैश मनी केस में सजा रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप सदारती इलेक्शन तक न्यूयॉर्क कोर्ट की सजा को रोकना चाहते हैं। समंदरी तूफान डेबी शुमाली फ्लोरिडा को डुबोने के बाद जॉर्जिया और कैरोलिना की जानिब बढ़ने लगा। फ्लोरिडा के साहिली इलाके बिग बैंड से टकराने के बाद कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मवासलाती निज़ाम बुरी तरह मुतासर। और मुल्क भर में 14 अगस्त शायाने शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी। शहर शहर सब्ज़ परचमों की बहार, हर तरफ मिली जोश व जज्बा उरूज पर।